تو آئیے درس حدیث میں بارک اللہ فیکم آج کیا ہے؟ جی اعلان میں نے کیا بتایا تھا کہ جی درس حدیث میں کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 27 ہے 27، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ وكان على الاستسلام بالخوف من القتل، جب دل سے کوئی شخص ایمان نہ لائے بلکہ سرنڈر کرے کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے، کسی لالچ میں یا جان بچانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا، اعراب جو مدینے کے ارد گرد کے علاقے اجڑ قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا اے نبی قل انہیں بتا دیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مومن بالکل منافق نہیں ہوتا، لیکن مسلمان جو مسلمانوں جیسے اعمال کرے دل سے ایمان نہ لائے وہ منافق ہو سکتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ارکان ایمان جو 6 ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ارکان اسلام جو 5 ہیں وہ ظاہری طور پر پریکٹس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ظاہر پریکٹس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس زمانے کے منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے، ارکان اسلام میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن دل سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ ہر آدمی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ کے تحت اپنے آپ کو خود پہچان سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا گراف کیا ہے۔ اگر دل ظاہر و باطن ایک جیسا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ توحید کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ ایک موحد کا باطن ظاہر سے اچھا ہوتا ہے، باطن کا اسے جواب اللہ کے دینا ہوتا ہے، ظاہر کا جواب امکان ہے کہ دنیا والوں کو بھی دینا ہو۔ تو لہذا باطن میں کہیں ریا و نمود نہیں ہوتا، خلوص ہوتا ہے، سنسرٹی ہوتی ہے، انٹینشن کا اسی کے ساتھ سنسرٹی، خلوص للہیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْحَقِيمَ، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جب دل میں یہ جو عمل اسلام پر، ارکان اسلام پر بندہ کرتا ہے، جب یہ دلی داعی سے دل کے تقاضے سے کر رہا ہو فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بیان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے دین وہی ایمان، کہ سچا اسلام وہی ہے جو جس کی جڑیں انسان کے دل میں خلوص کے ساتھ پیوستہ۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 27 کا ذکر کرتے ہیں اپنی لمبی سند کے ساتھ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتا رہتن وسعد جالس، سعد کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک، جن کو جنت کی بشارت، جن کسی پر سعد کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو فدا نہیں کیا۔ ایک موقع پر تیر اندازی حضرت سعد کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارمی فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اے سعد تم پر قربان جائیں، اللہ کے دشمنوں پر تیریں برساؤ۔ حضرت سعد وہاں بیٹھے رہے، کچھ اور لوگ آئے تو مال غنیمت یا بیت المال میں سے جو دنیا کا مال دینا تھا ان کو دیا ان لوگوں کو، تو سعد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ تو اس کے بعد وسعد جالس فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اعجبہم الیہ، تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ دیا جو ان سب میں میری نظروں میں اچھا تھا۔ کون؟ یقیناً حضرت سعد بن ابی وقاص۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان، اے اللہ کے رسول
حضرت سعد کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو جو میری نظروں میں سب میں سے اچھا تھا اس کو نہیں دیا، جو میری نظروں میں زیادہ اچھے نہیں تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص کو کیوں نہیں دیا؟ فواللہ انی لا راہ مومنا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مخلص مومن ہے۔ فقال او مسلمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف مسلمان تو نہیں۔ فسکت تو قلیلا، کچھ دیر میں چپ رہا۔ ثم غلبنی ما علم منہ، پھر جو میں جانتا تھا اس بندے کے بارے میں، میرے عقیدت اس بندے کے ساتھ جو تھی، اعتماد بھروسہ تھا، ٹرسٹ تھا، کانفیڈنس تھا، اس کا مجھ پر غلبہ ہوا۔ تو فعدت لمقالتی، دوبارہ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میری نظروں میں پکا مومن ہے، سب سے اچھا ہے، آپ نے اسے کچھ نہیں دیا، تو کیا فلاں کے بارے میں یا رسول اللہ ذرا فلاں پر توجہ دیجئے۔ تو واللہ انی لا اراه مومنا، اللہ کی قسم مجھے تو وہ مومن ہی لگتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن یا مسلمان؟ سوالیہ نمبر۔ پھر کہتے ہیں مجھ پر میرا جو اس آدمی کے بارے میں حسن ظن تھا اس کا مزید وہ حاوی رہا، میں اتنا اس کے بارے میں مطلب وہ تھا، اس سے بہت زیادہ امپریس تھا اس سے، تو جو میں جانتا تھا اس بندے کے بارے میں، تو میں نے وہی بات کہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یا سعد، سعد ذرا میری بات سنو، انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، میں بسا اوقات کسی کو دیتا ہوں، جس کو دیتا ہوں اس سے زیادہ مجھے محبوب پسند وہ ہوتا ہے جس کو میں نہیں دیتا، خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اسے، یعنی کوئی چیز اس کے پاس، یہ دو معنی اس کے، کہ کہیں وہ ایسی چیز لے جس کے نتیجے میں اسے جہنم میں جانا پڑے، اس کا حق ادا نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ فلاں شخص جس کو تالیف قلب کی ضرورت ہے، اگر اس کو نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کمزور ایمان کی وجہ سے وہ پٹری سے اتر جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ ایسے غیر مسلموں کو بھی دینا مشروع ہے، مقصد یا تو جن کے شر سے بچنا یا ان کو دین حق کی طرف مائل کرنا ہو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کی میں نے شرح بھی ہے کسی قدر علماء حدیث نے جو کی ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔